السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابرار ہے، میں یو پی بستی رہنے والا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، مان لیجیے میرا والد فوت ہو گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کا کھانا کرنا کیسا ہے؟ شریعت کی روشنی میں مجھے بتائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابرار بھائی بستی یو پی انڈیا سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی والد کا انتقال ہو جائے یا قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو تو ایسی صورت میں ان کا کھانا کرنا کیسا ہے؟ کھانے سے مراد دراصل ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں جسے کہا جاتا ہے کڑوی روٹی، دہلی میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ گوشت اور آلو پکائے جاتے ہیں۔ جب میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ گھر پر واپس آتے ہیں تو عزیز اور اقارب، رشتہ دار، بلکہ راہ چلتے ہوئے بھی اس کڑوی روٹی کو چکھ کر جاتے ہیں۔ اور یہ پکانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ پکانے والے گھر والے ہوتے ہیں، جن گھر والوں نے اپنے لخت جگر کو، اپنے والد کو، اپنے والدہ کو، اپنے رشتہ دار کو دفن کیا ہے۔ ایک تو وہ غم میں پریشان ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے ان کی محبوب ترین شخصیت رخصت ہو گئی ہے، موت واقع ہو گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ انہیں تجہیز اور تدفین اور تکفین میں وہ لگے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذمہ داری بھی سماج نے ان کے اوپر ڈال دی ہے کہ جناب جو لوگ آئیں گے اب وہ آپ کے یہاں کھانا بھی کھائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ بہت کامن سی بات ہے، عرب اور عجم میں یہ تمام چیزیں کامن ہیں۔ اسی طرح کا سوال شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے، مفتی مملکت سعودی عرب سے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ السنة للمسلمين أن يساعدوا أهل الميت. السنہ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے جو سنت عمل ہے وہ یہ کہ جو فوت شدہ، جس کے گھر میں موت ہوئی ہے، جس کے گھر میں باپ کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ والد کا انتقال ہوا ہے، تو ان کی مدد کی جائے گی، ان کو کھانا کھلایا جائے گا، ان کو ان کے لیے کھانا پکا کر ان کے گھر پر لے کر جایا جائے گا۔ العشاء لهم يعزون بميتهم ويبعث لهم أقاربهم وجيرانهم أيام العزاء العشاء، طعام العشاء، لأنهم مشغولون عن صنع العشاء بسبب المصيبة۔ وہ لوگ جو کھانا نہیں پکا سکتے، وہ لوگ جو کہ اپنے غم میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جن کی عزیز ترین شخصیت ان سے رخصت ہو گئی ہے، انہیں کھانے کی فکر نہیں ہے، وہ پکا بھی نہیں پا رہے ہیں، ایسی صورت میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے کھانا پکا کر ان کے گھر پر لے کر جائیں اور ان کو کھلائیں۔ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ أنه قال لأهله لما جاء نائب جعفر بن أبي طالب، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جب خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ابعثوا لآل جعفر طعاما۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آل جعفر کے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں سے فرمایا، کسی اور سے نہیں، اپنے گھر میں فرمایا کہ آل جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر ان کے یہاں بھیجا جائے۔ یہ مسنون عمل ہے۔ ہمارے یہاں مسنون عمل کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے اور بوجھ ڈال دیا جاتا ہے انہی لوگوں پر، جیسے یہ صاحب فرما رہے ہیں ہمارے بھائی کہ والد کا انتقال ہوا ہے، انتقال کے بعد اب تدفین، تکفین، تجہیز اور اس کے بعد تمام چیزیں وہ مصروف رہے، اور اوپر سے بوجھ یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب پورے محلے والے وہیں پر جمع ہوں گے، سب وہیں پر کھائیں گے، راستہ چلنے والے بھی وہیں پر کھائیں گے، اور وہ جو کڑوی روٹی ہوتی ہے، دسترخوان سجا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے غم میں شریک ہوں، وہاں قصے، کہانیاں اور جھوٹی اور روایتیں اور نہ جانے کیا کیا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ کھانا بدعت ہے۔ اگر آپ اس طرح کے کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ سنت یہ ہے
کہ آپ میت والوں کے لیے کھانا پکا کر لے کر جائیں. اور اگر کوئی مہمان ان کے گھر پہ آیا ہے، مثال کے طور پر کوئی باہر سے لوگ آئے ہیں جو کہ اس میت کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، وہ ان کے مہمان ہیں، اور کوئی قرب و جوار میں ان کو کھانا پکانے والا قریبی رشتہ دار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے یہ خود ہی کھانا پکائیں گے. لیکن یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، یہ کڑوی روٹی جہیز کی طرح سے ایک رواج بنتی جا رہی ہے. جس طریقے سے بچی کو رخصت کرنے کے لیے ماں باپ جہیز کے نام پر اسے سامان دیتے ہیں، اور وہ بھی سود پر یا قرض پر رقم لے کر اس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرز پر بالکل یہی کنسپٹ اس کڑوی روٹی کا اور تیجے کا اور 40ویں کا اور برسی کا بھی ہوتا جا رہا ہے کہ استطاعت نہیں ہے. لیکن سماج کیا کہے گا کہ جناب 3 دن کے بعد انہوں نے کڑوی روٹی کا اہتمام نہیں کیا. 3 دن تو کم از کم کرنا ہی چاہیے تھا. جناب 40ویں کا اہتمام نہیں کیا، 40ویں کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے تھا. مرے نہ مرے تو کیا کرے. اب یہ آدمی جو غریب ہے، سود پر رقم لیتا ہے، قرض لیتا ہے، مقروض ہو کر ایسی بدعتوں کو جنم دیتا ہے، ایسی بدعتوں کو ترویج اور ان کو تقویت پہنچاتا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ثابت یہ ہے کہ آپ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر لے جائیں. ثابت یہ ہے کہ اگر مہمان وہاں پر ہوں تو آپ ان کا اہتمام کریں، نہ کہ اس بیچارے کو جو غم میں مبتلا ہے اسے اور آپ بوجھ میں مبتلا کر دیں. تو یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی بھی عمل ایسا کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. قرآن خوانی کے نام پر، ایصال ثواب کے نام پر، فاتحہ کے نام پر، قل کے نام پر، اور نہ جانے کن کن ناموں پر جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں انہیں نہ کریں، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے مرنے والوں کو دفن کریں. اور اس کے بعد وہ جو ماتم کرنے کا سلسلہ ہر گھر میں رائج ہوتا ہے کہ جناب 3 دن کے لیے باقاعدہ طور پر دیغیں بنائی جاتی ہیں، دیغیں پکتی ہیں اور سب کو کھلایا جاتا ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ کو اگر آپ کے قریب میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے کھانا پکا کر اس کے گھر والوں کے لیے صبح شام اس کی خبرگیری کے لیے آپ کو جانا چاہیے، نہ کہ ہم وہاں جا کر کھائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا دے، بدعتوں سے دوری کا سبب بنا دے. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.